بدن کے اندر جو غدود ہوتے ہیں ان کا ایک خاص رول ہوتا ہے. جیسے جگر ہے، لبلبا ہے، اگر ہمارے غدود صحیح اپنی پوزیشن میں ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں تو باقی ہمارا جگر ہے، لبلبا ہے اور جتنے پارٹس ہیں وہ تمام پارٹس اپنے صحیح طور سے جو ہے صحیح کام کرتے ہیں. جیسی غدود میں خرابی آتی ہے، غدود کے خرابی کے کارن ہمارا جگر بھی متاثر ہو جاتا ہے اور لبے پہ چربی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. جیسے شوگر ہے اور کتنی ساری بیماریاں ہیں. اب ہم جیسے ڈپریشن ہے یا بلڈ پریشر ہے، ہمارا ذہن جڑ کے اوپر نہیں پہنچتا کہ یہ بیماری کہاں سے چلی ہے، ہم اس کے علاج کی فکر نہیں کرتے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر ہائی اور لو ہونے کی جو ہے بیماری ہمیں لگ گئی، شوگر کی بیماری ہمیں لگ گئی، شوگر بڑھ گیا. تو میں آپ حضرات کو آج ایسی دوا بتا دوں، جیسے ہمارے غدود ہیں جب وہ متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جگر اور لبے کے اوپر چربی آنے کے بعد تمام پارٹس ہمارے متاثر ہو گئے اور تمام بدن کے اندر اب کمزوری اور بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئیں. آپ دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں اور چیک اپ کراتے ہیں، کتنی جانچیں ہم کراتے ہیں، الگ الگ جانچ وہ لکھنے کے بعد دوائی کائے کی چلاتے ہیں. جیسے شوگر کی دوائی، شوگر کوئی مستقل کوئی بیماری نہیں ہے. جیسے کھانسی ہے، کھانسی کوئی بیماری نہیں. ہچکی ہے، ہچکی کوئی بیماری نہیں. اب کھانسی اٹھ رہی ہے، کس وجہ سے کھانسی اٹھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پھیپھڑوں کے اوپر کوئی رطوبت جم گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کھانسی اٹھ رہی ہے. جیسے وہ پھیپھڑے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، جیسی کھانسی اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ وہ رطوبت نکل جاتی ہے، کھانسی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہچکی ہے، ہمارے معدے کے اوپر کوئی ایسی رطوبت آ گئی ہے جس کو وہ ہٹانا چاہتا ہے. اب جیسے ہی وہ ہٹ جاتی ہے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں. اسی طرح جیسے فالج ہے، لقوا ہے، یہ بیماریاں کہاں سے چلی ہیں، ہمیں اس کی جڑ کو دیکھنا چاہیے، علاج اس کی جڑ کا کرنا چاہیے. اب ہم معدے کی خرابی کی وجہ سے بخار ہو گیا، معدے کی خرابی کی وجہ سے سر میں گرماہٹ نکل رہی ہے اور سر میں شدید درد ہو گیا، ہاتھ پیروں میں ایک دم تیزی کے ساتھ سوزش ہے اور ہڑکل ہے، درد ہے گھٹنوں میں. یہ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں. دیکھیے، بیمار ہونا کوئی نئی چیز نہیں، اور بیمار موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے ہی موسم بدلتا ہے آدمی بیمار ہونا چاہیے. کبھی نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہلکی پھلکی بیماریاں جس کو آتی رہتی ہیں سال میں. تو میں آج آپ کو ایسی چیز بتا دوں، اگر ہلکی پھلکی بیماریوں کا سامنا ہم کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کوئی مہلک بیماری نہیں پکڑے گی. آپ سمجھ لیں، جو بیمار نہیں ہوتا سالوں سال بالکل صحیح توانا اور تندرست رہتا، مضبوط رہتا، آپ جان لیں کہ اس کے اندر کوئی بڑی بیماری پل رہی ہے. اور جس دن وہ بیمار ہوگا اس دن اس کا صحیح ہونا
ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے نزلہ، زکام، بخار اور یہ ساری چیزیں اگر آدمی کو ہوتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ نزلہ ہے، جیسی نزلہ ہوتا ہے اور نزلہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارے دماغ کی ایک ایک نس کو کھول دیتا اور ہمارا ذہن ہلکا پھلکا ہو جاتا، ہمارے دماغ کی تمام رگیں اور نسیں جو ہے کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری سارے اعضاء جو ہیں وہ صحیح سالم ہو جاتے ہیں، بدن کے اندر چستی پھرتی یہ سب آ جاتی ہے۔ اگر کسی کا نزلہ دماغ میں ہی رک جائے، آپ نے دیکھا کہ اس کو کتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے سر کے اندر خون جم جاتا، اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بیمار ہونا کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، بیماری آتی ہے بھلے سے آئے، لیکن ہم بیماری کا علاج اپنے کچن سے بھی کر سکتے ہیں، دیسی جڑی بوٹیوں سے بھی کیا جا سکتا۔ ہم انگریزی ٹیبلیٹ، انگریزی دوائیاں استعمال نہ کریں ہرگز۔ اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہو اور آپ اتنی مجبوری ہو کہ دیسی جڑی بوٹیاں آپ کے پاس موجود نہیں، کوئی حکیم آپ کے قریب میں نہیں، تب آپ ایمرجنسی ان کا استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ بڑی مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اب یہ یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، آپ ان کی چالوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے شوگر کی دوائی چل رہی، ان کی ڈائبٹیز کی دوائی چل رہی ہیں، تو منیمم 1000 روپے کی ایک مریض ان کی دوائی کھاتا ہے، وہ ان کا مستقل کسٹمر ہے۔ ابھی کیا کچھ عرصے تک ان کی دوائی وہ کھاتا رہے گا۔ اب اندازہ لگائیں کتنے مریض ہیں ڈائبٹیز کے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو کئی ہزار ارب روپے صرف ایک مرض کے اوپر جو ہے وہ ہم سے کماتے ہیں۔ اور یہ جیسے ڈائبٹیز کی دوائی چلاتے ہیں، اب جب دوائی چلتی رہتی ہے تو شوگر اپنے لیول پہ رہتا، کبھی ہلکا بڑھ جاتا، کبھی گھٹ جاتا، کبھی بڑھتا کبھی گھٹتا، لیکن یہ اسی کی دوائی چلاتے رہتے ہیں۔ ختم کرنے کی دوائی اگر ان کے پاس موجود بھی ہوں تو آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کے لیے ایسی میڈیسن کا نظم نہیں کریں گے کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ اگر آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی تو پھر ان کی کمائی کیسے ہوگی؟ اب اس کے علاوہ کچھ عرصے تک یہ دوائی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری اور بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوائی ہم استعمال کر رہے ہیں کچھ عرصے، مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 10 سال ہو گئے لوگوں کو دوائی کھاتے ہوئے، ایک مرض ختم نہیں ہوتا، اس کی آغوش میں کئی مرض اور پل جاتے ہیں۔ اب ان کی دوائی چلتی ہیں، 1000 روپے فی آدمی سے ان کو نفع ہو رہا تھا مہینے کا، اب 10,000 روپے فی آدمی سے ان کو نفع ہوگا۔ 10,000 روپے فی مریض سے ان کو نفع ہوگا مہینے کا۔ اس لیے وہ آپ کو کیوں بتائیں گے ایسی میڈیسن، آپ کو کیوں دیں گے وہ ایسی دوائی؟ میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اس وقت میں آپ جیسے فالج ہے، لقوہ ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں تیزی سے ہمارے درمیان بڑھ رہی ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر قابو کیا جائے، یہ کنٹرول ہو، کوئی دوائی ایسی میڈیسن تیار کی جائیں اور اس کو ختم کیا جائے، یہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو آپ کے جیسے گدود ہیں، جگر ہے، لبلبا ہے، یہ دوائی آپ کھائیں گے، اگر اس کے اوپر
آنے والی کوئی پریشانی ہے، بڑھنے والی جو چربی ہے اس کو ختم کر کے اور آپ کو مہلک بیماریوں سے بچائے گا، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، فالج کی بیماری ہے، لکوے کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، اور ڈائبٹیز، شوگر اور دنیا بھر کی کتنی بیماریاں ہیں۔ انشاءاللہ ایسے صالح اور نیک ولی صفت اور ایسے بزرگ کا یہ نایاب نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ استعمال کریں اور آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس نسخے کے اندر آپ کو صرف 4 چیزیں لینی ہیں۔ جیسے 5ویں چیز اس میں لہسن ہے۔ پہلے میں لہسن بتا دوں آپ کو، چاروں چیزیں 50-50 گرام کی ماترا میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ 4 چیزیں 50-50 گرام کتنی ہوگی؟ 200 گرام۔ آپ 400 گرام لہسن کا عرق نکال لیں، اور ان 4 چیزوں کو، کون کون سی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میتھی، کلونجی، اجوائن اور السی، ان کو 50-50 گرام کی ماترا میں آپ لے لیں۔ اس کا باریک کر کے صفوف بنا لیں۔ صفوف بنا کے آپ لہسن کے عرق کو اس کے اوپر ڈال دیں۔ لہسن کا عرق آپ کے پاس ہے 400 گرام۔ اب جب یہ خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد جتنا عرق آپ کا بچا ہے دوبارہ پھر اس میں عرق کو شامل کریں، یہاں تک کہ عرق اتنا ہی ڈالیں جتنا وہ جذب کر لے، اور جذب کرنے کے بعد وہ پھریرا ہو جائے یعنی خشک ہو جائے، پھر ڈالیں۔ اب اس طرح ڈالنے کے بعد آپ اس کو 2 گرام کی ماترا میں، 2 گرام صبح، 2 گرام شام، صبح شام آپ فالج اور لقوے والے مریض کو کھلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پٹھے اس کے اکڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر اینٹھن پیدا ہو گئی ہے، جس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی ہے، جس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے، اسی طرح کوئی بھی عضو ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، وہ پٹھے جو اکڑ گئے ہیں، انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ بالکل صحیح، تندرست، اور ان کا لقوہ، ان کی فالج کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، اور ان کے اعضاء بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔